بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 15 شعبان 255 ہجری یوم جمعہ بوقت طلوع فجر واقع ہوئی ہے، جیسا کہ دفعات العیان رضۃ الاحباب تاریخ ابن الوردی نیا بیع المودت تاریخ کامل طبری کشف الغمہ جلاء العیون اصول کافی نور الابصار ارشاد جامع عباسی علامہ الورا اور انوار الحسینیہ وغیرہ میں موجود ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ولادت کا سن 256 ہجری اور مادہ تاریخ نور ہے، یعنی آپ شب برات کے اختتام پر بوقت صبح صادق عالم ظہور و شہود میں تشریف لائے ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون کا بیان ہے کہ ایک روز میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس گئی تو آپ نے فرمایا کہ اے پھوپھی، آپ آج ہمارے ہی گھر میں رہیے، کیونکہ خداوند عالم مجھے آج ایک وارث عطا فرمائے گا۔ میں نے کہا، یہ فرزند کس کے بطن سے ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ بطن نرجس سے متولد ہوگا۔ جناب حکیمہ نے کہا، بیٹے، میں تو نرجس میں کچھ بھی حمل کے آثار نہیں پائی۔ امام نے فرمایا کہ اے پھوپھی، نرجس کی مثال مادر موسیٰ جیسی ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ کا حمل ولادت کے وقت سے پہلے ظاہر نہیں ہوا، اسی طرح اس میرے فرزند کا حمل بھی بروقت ظاہر ہوگا، غرض کہ میں امام کے فرمانے سے اس شب وحی رہی۔ جب آدھی رات گزر گئی تو میں اٹھی اور نماز تہجد میں مشغول ہو گئی، اور نرجس بھی اٹھ کر نماز تہجد پڑھنے لگی۔ اس کے بعد میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ صبح قریب ہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا۔ اس خیال کے دل میں آتے ہی امام علیہ السلام نے اپنے حجرے سے آواز دی، اے پھوپھی، جلدی نہ کیجیے، حجت خدا کے ظہور کا وقت بالکل قریب ہے۔ یہ سن کر میں نرجس کے حجرے کی طرف پلٹی۔ نرجس مجھے راستے میں ہی ملی، مگر ان کی حالت اس وقت متغیر تھی، وہ لرزہ بر انداز تھیں اور ان کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے یہ دیکھ کر ان کو اپنے سینے سے لپٹا لیا اور سورۃ قل ھو اللہ، انا انزلناہ و آیۃ الکرسی پڑھ کر ان پر دم کیا۔ بطن مادر سے بچے کی آواز آنے لگی، یعنی میں جو کچھ پڑھتی تھی وہ بچہ بھی بطن مادر میں وہی کچھ پڑھتا تھا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ تمام حجرے روشن منور ہو گیا۔ اب جو میں دیکھتی ہوں تو ایک مولود مسعود زمین پر سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ میں نے بچے کو اٹھا لیا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے حجرے سے آواز دی، اے پھوپھی، میرے فرزند کو میرے پاس لائیے۔ میں لے گئی۔ آپ نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا اور زبان دروہان وے کرو اور اپنی زبان بچے کے منہ میں دے دی اور کہا کہ اے فرزند خدا، کے حکم سے کچھ بات کرو۔ بچے نے اس آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَرِیدَانِ الْمَثَلِ الَّذِینَ اسْتَضْعَفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَہُمْ وارثین کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین پر کمزور کر دیے گئے ہیں، اور ان کو امام بنائیے اور انہی کو روح زمین کا وارث قرار دیے۔ اس کے بعد کچھ سبز طائروں نے آ کر ہمیں گھیر لیا۔ امام حسن عسکری نے ان میں سے ایک طائر کو بلایا اور بچے کو دیتے ہوئے کہا،
خدا فحفظہ اس کو لے جا کر اس کی حفاظت کرو یہاں تک کہ خدا اس کے بارے میں کوئی حکم دے، کیونکہ خدا اپنے حکم کو پورا کر کے رہے گا۔ میں نے امام حسن عسکری سے پوچھا کہ یہ طائر کون تھا اور دوسرے طائر کون تھے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے اور وہ دوسرے فرشتے گان رحمت تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے پھوپھی، اس فرزند کو اس کی ماں کے پاس لے آؤ تاکہ اس کی آنکھیں خنک ہوں اور مخنوع و مغموم نہ ہوں، اور یہ جان لے کہ خدا کا وعدہ حق ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے۔ اس کے بعد اس مولود مسعود کو اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا گیا۔ شواہد النبوت 212 عیسوی لکھنؤ 1905 ہجری۔ علامہ حائری لکھتے ہیں کہ ولادت کے بعد آپ کو جبرائیل پرورش کے لیے اٹھا کر لے گئے۔ خاتم المقصود جلد نمبر 75 صفحہ کتاب شواہد النبوت اور دریافت العیان و روضۃ الاحباب میں ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو مختون اور ناف بریدہ تھی اور آپ کے داہنے بازو پر آیت منقوش تھی، یعنی حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹتے ہی کے قابل تھا۔ یہ قدرتی طور پر بحر متقار رب کے 2 مصرعے بن گئے ہیں۔ حضرت نسیم امروہی نے اس پر کیا خوب تضمین کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں: چشم و چراغ دیدہ نرگس، عین خدا کی آنکھ کا تارا، بدرِ کمال نعیمۂ شبان، 14واں اختر واج بقا کا، حامیِ ملت، ماحیِ بدعت، کفر مٹانے خلق میں آیا۔ وقت ولادت ماشاء اللہ قرآن سورت دیکھ کے بولا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔